بخاری شریف کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، آپ کرم فرمائیں کہ میں جو سنوں آپ سے وہ یاد ہو جائے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بادام کھاؤ، تم کو معجون کھاؤ، تم کوئی دوائی کھاؤ، تم کوئی ٹونک لو جس سے تمہارے دماغ کی طاقت ہو جائے اور تمہیں جو سنو یاد ہو جائے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ، چادر پھیلائی اور ایسے ہوا میں جیسے وہ چولو نہیں بھرتے، ایسے چولو بھر کے ان کی جو ہے نا وہ چادر میں ڈال دیا جی۔ تو ان سے فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ انہوں نے سینے سے لگا لی تو پوچھا گیا جی اس کا کیا اثر ہوا؟ فرمایا فما نسیت شیئا بعد ذالک، اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا، جو سنا وہ یاد ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت پھر وجد میں آ گئی۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ پڑھیے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی۔ آجائیں یہ پورے پاکستان کے نامور خطاط کاتب ہوئے ہیں جناب محمد الیاس نقشبندی صاحب، یہ آج ان کی زیارت بھی محفل کی وساطت سے ہو گئی ہے، ان کو یہاں جگہ دے جو ان کی مخصوص جگہ تھی وہاں تشریف رکھیں۔ تو یہ خطاط بھی اب کوئی رہ گئے ہیں۔ یہ پتہ نہیں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کالج میں کہتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے بھائی، تم اپنا خط اچھا لکھنے کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ تم یہ کہتے ہو ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہمارا فیشن اچھا ہو، ہمارا لباس اچھا ہو، ہماری شکل اچھی ہو، کریمیں لگاتے سارا کچھ کرتے ہو، لیکن جو تمہارا خط ہے، جو ہینڈ رائٹنگ ہے، وہ کیوں نہیں اچھی ہے؟ اس کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ تو یہ لوگ ہیں جو ہماری ایک دم توڑتی ہوئی روایت کے امین ہیں یہ لوگ، کہ ایسا زبردست کاتب یہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے۔ اب یہ جب دادا صاحب کتابت کیا کرتے تھے ہم بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے، پتہ نہیں ان کو یاد ہے کہ نہیں، بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہیں، لیکن یہ کہ ہم جاتے رہے ان کے پاس، تو یہ پرانی بات ہو گئی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ تو حضرات میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سب سے بڑے راوی حدیث اس لیے ہوئے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خالی ہاتھ سے ہی بھر دیا، ایسا بھر دیا کہ سب سے بڑے راوی حدیث ہو گئے جی، اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ بازار میں جا رہے تھے، بازار میں نہیں جانا چاہیے بلا وجہ، کیونکہ بازار شیطان کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، بازار شیطان کا گھر ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کیوں تشریف لے کے ان کی غرض و غایت سنیں؟ آپ نے دکاندار سے کہا تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، گاہکوں کے ساتھ تم یہاں بیٹھے ہوئے، مسجد میں حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے دکانیں بند کی، دوڑے بھاگے، وہاں پہنچ گئے کہ حضور کی وراثت سے تو ایک سکہ بھی مل گیا تو وہ بھی کافی ہے الحمدللہ، ایک دھاگا بھی مل گیا تو کام بن جائے گا، لیکن وہاں گئے تو کوئی ایسی چیز نظر ہی نہ آئی۔ تو اب جب واپس آئے نا تو حضرت ابو ہریرہ بھی مسجد کی طرف آ رہے تھے، یہ اعلان کرتے کرتے واپس آ رہے تھے، تو ان سے لوگوں نے گھلا کیا یا حضرت ہم دکانیں بند کر کے بھاگے وہاں پہنچ گئے کہ حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو وہاں تو ہم نے کوئی ایسا منظر دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے کیا دیکھا وہاں پر؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا لوگ حدیث بیان کر رہے ہیں، کوئی سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہی وہاں پہ سلسلہ ہو رہا ہے اور تو کچھ نہیں ہو رہا۔ فرمایا نبی پاک کی وراثت یہی ہے، حضور کی وراثت کو درہم و دینار نہیں ہے، حضور کی وراثت یہ علم دین ہے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سونا سونے کی کان سے نکلا ہے، چاندی چاندی کی کان سے نکلی ہے، لیکن علم دین سینہ مصطفیٰ سے نکلا ہے۔ تو لوگوں اس دولت سے کون سی دولت بہتر ہو سکتی ہے جو سینہ مصطفیٰ سے نکلی ہے؟ تو قرآن و سنت یہ سینہ مصطفیٰ سے نکلے ہیں، تو یہ وہاں سے نکلنے والا نور ہے، اس کو حاصل کریں۔ جہاں ایسی مجلس دیکھو نا کتنی پیاری محفل سجی ہوئی ہے، کتنے چہرے دمکتے چمکتے نظر آ رہے ہیں، غوث پاک کے ذکر کو سننے کے لیے کتنے لوگ مستعد اور چاقو چوبند ہوئے پڑے۔ کیا وجہ ہے کہ غوث پاک کا فیض جو ہے وہ یہاں الحمدللہ نصیب اور تقسیم ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ علم دین بہت بڑی چیز ہے، علم دین بہت بڑی سعادت ہے، بڑی خوش بختی ہے۔ حدیث پاک سنیں، حضور مسجد میں تشریف لائے تو 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک میں لوگ ذکر کر رہے تھے، بہت اچھی بات ہے، ذکر کرنے والے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن ایک حلقے میں لوگ کو یہ پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ جب حضور جلوہ گر ہوئے مسجد میں
تو ہر ایک حلقے والے کی تمنا یہ ہوئی کہ سرکار ہمیں عزت بڑھا دیں، ہمارے پاس تشریف رکھیں۔ اب دونوں دیکھ رہے ہیں، انتظار میں ہے، چشم تمنا حضور کے والضحیٰ والے چہرے پر ٹکی ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی مراد سمجھ گئے، دونوں حلقوں والوں کی، کہ یہ دونوں کیا چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آ کر بیٹھوں۔ تو فرمایا کہ پہلا جو حلقہ ہے وہ ذکر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے دے چاہے نہ دے، لیکن دوسرا حلقہ جو ہے وہ علم دین بیان کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ انما بعثت معلما، اور مجھے بھی معلم بنا کر ہی بھیجا گیا ہے، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا، اس وجہ سے میں اس حلقے میں بیٹھوں گا۔ تو حضور کس حلقے میں بیٹھے؟ جہاں پہ علم دین پڑھا اور پڑھایا جا رہا تھا۔ تو آج جن کی محفل سجی ہوئی ہے جناب غوث پاک، یہ بھی علم دین کے بہت بڑے عاشق تھے۔ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مولا البوالی، میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ رب نے مجھے قطب بنا دیا، یعنی اپنی قطبیت کا راز فاش کر دیا حضور غوث پاک نے، کہ میری قطبیت کا راز اگر پتہ چلانا تو پھر جان لو میں علم دین پڑھ کے قطب بن گیا ہوں۔ اللہ، ویسے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کے خزانوں سے مالا مال کیا تھا، خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے علم لدنی کے 70 دروازے مجھ پر کھول دیے۔ علم لدنی ابھی ذکر نہیں ہوا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، وہ اس سے لفظ لدنی نکلا ہے، لیکن آج وہ لوگ بھی علم لدنی کا دعویٰ کر رہے ہیں جو اس کو صحیح پڑھ نہیں سکتے، کہتے ہیں مجھے علم لدنی ملا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے علم لدنی ملا ہے، اور جو جس کو لدنی نہیں پڑھنا آتا وہ کہتا ہے مجھے علم لدنی مل گیا ہے۔ وہ لدنی لفظ ہوتا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا سے یہ لفظ نکلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور غوث پاک اتنے بڑے عالم تھے کہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا تھا انہوں نے، پیدا ہوتے ہی یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے تھے، ہاں جی 470 ہجری میں پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا۔ تو شام تک والدہ کا دودھ نہ پیا، تو جیلان کے قصبے میں مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھر میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو سارا دن دودھ ہی نہیں پیتا۔ تو مجھے بتاؤ غوث پاک کو کس نے بتایا یہ رمضان کا مہینہ ہے؟ غوث پاک کو کس نے بتایا کہ سحری اتنے بجے بند ہونی ہے؟ کس نے بتایا افطاری اتنے بجے شروع ہونی ہے؟ کس نے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہے فرض ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ اللہ نے اپنے اس ولی کو، جو مادر زاد ولی، جو پیدائشی ولی تھے، جو فطری ولی تھے، ان کو علم کے خزانوں سے مالا مال کر کے بھیجا۔ لیکن دیکھو حضور، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اتنے متقی، شیرخوار بچے پر روزہ فرض ہے؟ آپ تو یوں خاموش ہے جیسے یہ ریاضی کا سوال ہے۔ اور دودھ پیتے بچے پہ روزہ فرض ہے؟ تو غوث پاک نے کیوں رکھا ہے؟ ان کی رمضان شریف سے محبت ہے، عقیدت ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ آج تو ہٹے کٹے تندرست لوگ جو ہے کہتے ہیں گرمی بڑی ہے، روزہ ہم کیسے رکھیں؟ وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں رمضان کا، حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک روزہ چھوٹ جائے کسی عذر سے، بندہ چاہے بعد میں اس کی قضا رکھے، بیمار ہو گیا ہے، بیمار کو معافی ہے، مسافر کو فرمایا کہ بعد میں رکھ لے، بعد میں گنتی پوری کر لے، جب صحیح ہو جائے بیمار تو تب رکھ لے، مسافر جب سفر سے لوٹ آئے تب بعد میں اس کی قضا کر لے، شریعت نے حل تو تجویز کی ہے۔ لیکن فرمایا کہ وہ ایک روزہ جو چھوٹ گیا نا، ثواب کے لحاظ سے اگر دیکھو تو ساری عمر روزہ رکھتا رہے تو وہ ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ رمضان کے روزے کی شان ہے۔ تو غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ تو مجھے جلدی جلدی بتائیں، غوث پاک کو پیدا ہوتے ہی پتہ تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ غوث پاک کی علم کا یہ عالم ہو تو پھر حضور جو آپ کے نانا جان ہیں ان کے علم کا عالم کیا